حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر، جس ٹاپک پر کچھ دیر لبکشائی کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے محاسبہ نفس۔ محاسبہ نفس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کا حساب کریں، انسان دوسروں کو چھوڑ کر کے اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے نام اعمال کو چیک کریں کہ اس نے ماضی سے لے کر حاضر تک کون کون سے کام اچھے کیے ہیں اور کون کون سے کام برے کیے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین کی خشیت اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے اس نے جو کچھ بھی بھیجا ہے اسے اس پر غور کرنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین نے دوبارہ خشیت الہی کی تاکید کی، فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ رب العالمین تمہارے تمام کرتوتوں سے واقف ہے۔ رب کائنات کو تمہاری ایک ایک حرکت کے بارے میں خبر ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے تمہارے تمام عملوں کا۔ میرے بھائی اور دوستو، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے روز مرہ کے کاموں کو، دن کے اجالے میں جو کام اس نے کیے ہیں یا رات کے اندھیرے میں جو کام اس نے کیے ہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ ان کو چیک کرے۔ ان کو چیک کرنے کے بعد اگر اس کو ایسا لگے کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ کام اچھے ہیں، صالح ہیں، نیک ہیں، تو انسان اس عمل پر قائم اور دائم رہے اور اس عمل کو مزید بڑھانے کی کوشش کرے، مزید اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر جانچ اور پڑتال کرنے کے بعد انسان کو ایسا لگے کہ اس نے برا کام کیا ہے، اس نے جو کام کیا ہے وہ گناہ والا کام تھا، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس کی جانچ کرنے کے بعد رک جائے اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا اس میں ارادہ کر لے۔ میرے بھائی اور دوستو، بنیادی طور سے نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ نفس ہیں جو انسان کو بری عادتوں، برے کاموں اور بری عادتوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ انسان کو یہ نفس شہوات و ملذات کی طرف راغب کرتا ہے، پستی اور برے اخلاق کا حامل بناتا ہے۔ نفس امارہ ایسا نفس ہے جو انسان کو گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور اس نفس کو اسی لیے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کے اندر ایک اور نفس ہے جس کو نفس لوامہ کا نام دیا جاتا ہے۔ نفس لوامہ وہ نفس ہے کہ انسان جب گناہ کا کام کر لیتا ہے تو گناہ کا کام کرنے کے بعد وہ نفس اس آدمی کو ملامت کرتا ہے، اندر سے اس انسان کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے جو گناہ کا کام کیا ہے، ابھی تم نے جو کام کیا ہے کہ بہت غلط تھا، آپ نے غلط کیا ہے۔ انسان کو شرمندگی، انسان کو شرمساری اور انسان کو شرمندہ کر دے، اس نفس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے اندر ایک تیسرا نفس ہے، نفس مطمئنہ۔ ایسا نفس ہے جو بری عادتوں سے، بری خصلتوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے اور انسان کو اچھائی کی طرف لے کر کے جانے کی کوشش کرتا ہے، انسان کو نیک اعمال کرنے کی طرف ابھارتا ہے، لہذا اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ، ان نفوس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بھی کیا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، انسان کو خود چاہیے کہ وہ اپنے آپ کا حساب خود لگائے۔ انسان سونے سے پہلے یا جاگنے کے بعد بیٹھ کر کے ایک بار سوچے کہ میرا ماضی کیسا تھا، میرا حال کیسا ہے اور فیوچر میرا کیسا رہے گا۔ انسان جس معاصی میں، گناہوں کے اندر، معاصی کے اندر مبتلا تھا، انسان اپنا احتساب کر کے، اپنا حساب لگا کر کے اسے نکلنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ ابن مہران کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان لا يكون الرجل لقيطا حتى ان يكون اشد محاسبه لشريكه لشركه۔ ابن مہران کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اللہ رب العالمین سے ملاقات نہیں کر سکے گا، اللہ رب العالمین اس سے ملاقات نہیں کرے گا، وہ انسان اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کرے گا، یہاں تک کہ وہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ اپنے مال میں، اپنی تجارت میں، اپنے شریک سے بھی زیادہ اس کا اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ ایک انسان جب تجارت کرتا ہے، 2 لوگ مل کر کے جب پارٹنر ہوتے ہیں اور 2 لوگ مل کر کے پیسہ لگاتے ہیں اور 2 لوگ مل کر کے اس تجارت کو آگے بڑھاتے ہیں، تو باہم
ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کا حساب لیتا ہے, اس کا محاسبہ کرتا ہے کہ آج آپ دکان پر بیٹھے ہوئے تھے یا آج آپ تجارت کر رہے تھے تو کتنا مال لگایا, کتنا پیسہ لگایا, کتنا نقصان ہوا, کتنا منافع ہوا. دوسرا پارٹنر اس سے حساب لیتا ہے, اس کا محاسبہ کرتا ہے. ابن مہران کہتے ہیں کہ ایک انسان خود کا محاسبہ اس پارٹنر سے زیادہ کرے کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ کام کیسا تھا, ماضی میں کیسا تھا, حال کیسا ہے اور میرا فیوچر کیسا ہوگا. انسان ہر وقت اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھتا رہے. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تلقى المؤمن حتى يعاتب نفسه, آپ مومن سے ملاقات کرو گے اگر وہ واقعی معنوں میں مومن ہے تو ہمیشہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے گا. آپ کسی بھی مومن سے ملاقات کرو گے تو وہ مومن اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا ہوگا, اور حقیقی معنوں میں مومن وہی ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے, اپنے گریبان میں جھانک کر کے اپنے اعمال کو چیک کرے, اپنا حساب لگائے, اپنے نام اعمال کو دیکھے. یہ مومن کی پہچان ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے کہ آپ جب بھی کسی مومن سے ملو گے تو وہ سب سے زیادہ اپنے بارے میں فکر مند ہوگا. ایک مومن سب سے زیادہ اپنا حساب لگانے والا ہوگا. وہ دوسروں کی جانب زیادہ تجسس کرنا یا دوسروں کے بارے میں نظر رکھنا ایک مومن کی پہچان نہیں ہے. ایک مومن سب سے زیادہ اپنا حساب لگانے والا ہوتا ہے, اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنے والا ہوتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے, رمضانی مسلمانوں نے یہ یاد دلا دیا ہے کہ رمضان ختم ہو چکا ہے. آج ہمارے اندر احتساب کا کتنا جذبہ ہے, ہم اپنے آپ کا حساب کتنا لگاتے ہیں, یہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے. اگر کسی کو یہ پتہ لگانا ہے کہ کون کتنا اپنے اندر جھانک کر کے دیکھنے والا ہے, اپنے گریبان میں جھانک کر کے اپنے نام اعمال کو چیک کرنے والا ہے, اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہندوستان میں جو مساجد ہیں ان مساجد کا چکر لگا لے, ہر آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ کون انسان کتنا اپنے بارے میں فکر مند ہے, کون انسان قیامت کو لے کر کے, میدان محشر کو لے کر کے, جنت و جہنم کو لے کر کے کون انسان کتنا فکر مند ہے. آج مسجدیں اس کا جیتا جاتی مثال ہے. مسجدوں کے اندر انسان آ جائے, اس کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان اپنے بارے میں کتنا فکر مند ہے. جبکہ صحابہ اکرام کا حال یہ تھا, صحابہ اکرام کا حال یہ تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیسے ہو, ان کا حال پوچھا, ان کی خیریت پوچھی. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں منافق ہو گیا ہوں. حضرت حنظلہ نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ میں منافق ہو گیا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معاذ اللہ, یہ آپ کیا کہہ رہے ہو, یہ آپ کیا بول رہے ہو. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ کہوں, اس لیے کہ جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتا ہوں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا ہوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ میں جنت و جہنم کو دیکھ رہا ہوں. دل میں خوف کا یہ عالم ہوتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں جنت کو دیکھ رہا ہوں یا میں جہنم کو دیکھ رہا ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہم نبی کے پاس ہوتے ہیں, لیکن نبی کے دربار سے, نبی کی خدمت سے جدا ہونے کے بعد جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں, کاروبار میں لگ جاتے ہیں, بال بچوں کی فکر مند ہو جاتے ہیں, بال بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں, کام اوقات میں لگ جاتے ہیں, بزنس اور تجارت میں لگ جاتے ہیں, جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے جدا ہوتے ہیں ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. وہ جنت کا استحضار, وہ جہنم کا خوف دلوں کے اندر نہیں رہتا ہے. تو میں کیوں نہ کہوں کہ میں منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ بات سنی تو وہ بھی شوق ہو گئے اور فرمایا کہ میری بھی کیفیت اسی طرح سے, جو کیفیت تمہارے دل کی ہے وہی کیفیت میرے دل کی بھی ہے. جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتا ہوں تو مجھے بھی جنت و جہنم ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں, لیکن کام کاج میں, بزنس میں, تجارت میں لگتے سمے وہ ڈر, وہ خوف نہیں رہتا ہے جو رہنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا ہے. دونوں لوگ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت حنظلہ اس طرح سے اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں, اور اس کیفیت پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس بیدہ, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کے فرمایا کہ جب تم لوگ میری خدمت میں ہوتے ہو اور رب کا جو ڈر ہوتا ہے, جو خوف ہوتا ہے, اگر وہی ڈر اور خوف عام حالتوں میں رہے, میری بارگاہ سے نکلنے کے بعد بھی رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تمہارے بستروں پر, فرشتے تمہیں راہوں میں آ کر کے تم سے مصافحہ کریں گے, تم سے سلام کریں گے, یا حنظلہ ساعۃ ساعۃ, اے حنظلہ وقت بدلتا رہتا ہے,
ایک انسان کی کیفیت کسی وقت اور ہوتی ہے اور ایک انسان کی کیفیت اسی وقت سے ہٹنے کے بعد اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ وقت وقت کی بات ہے، کسی ٹائم انسان کے اندر رب کا زیادہ خوف ہوتا ہے، جنت اور جہنم کا زیادہ استحضار ہوتا ہے، اور کسی ٹائم یہ استحضار، یہ تازگی اور یہ یاد دہانی انسان کے اندر کم ہو جاتی ہے۔ یہ وقت وقت کی بات ہے، لیکن جو کیفیت میری بارگاہ میں رہتی ہے، اگر یہی کیفیت میری بارگاہ سے، میری خدمت سے ہٹنے کے بعد بھی رہے تو فرشتے تم سے تمہاری راہوں میں اور تمہاری بستروں میں آ کر کے سلام کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ جو میں نے پورا واقعہ بیان کیا، ایک تفصیلی حدیث جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں ہمارے لیے کئی عبرتیں اور کئی نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلے نصیحت کہ کبار صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام کس قدر اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام میں سب سے اونچا درجہ اگر کسی صحابی کا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لیکن جنت اور جہنم کی یاد دہانی، جنت و جہنم کی جو دل میں یاد دہانی ہوتی ہے، وہ اگر باہر نکلنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے نکلنے کے بعد ذرا کم ہو جائے، صحابہ کرام تصور کیا کرتے تھے اپنے آپ کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم منافق ہو جائیں۔ صحابہ کرام اپنے آپ کو منافق کہہ دیا کرتے تھے کہ ہمارے دل میں نفاق آنے کا شبہ ہے، اور وہ اپنے دل کو اپنے گریبان میں چھا کر کے دیکھا کرتے تھے اگر جہنم کی یاد دہانی ذرا سے کم ہو جائے یا جنت کی یاد دہانی ذرا سے کم ہو جائے کام کاج میں لگنے کے بعد، صحابہ کرام حیران ہو جاتے تھے، صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے بعد اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ جنت اور جہنم کی یاد دہانی، جنت اور جہنم کا استحضار تو بہت دور کی بات ہے۔ جس عبادت کے چھوڑنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا حکم لگایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور شرک کے درمیان اگر کوئی چیز آ رہے تو وہ نماز ہے۔ آج اسی نماز سے مسلمان پورے ہندوستان میں صرف کھجوری کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کی اس مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ہندوستان کا آپ جائزہ لے لو، پورے ہندوستان کے اندر آج مسجدیں باقاعدہ گواہ ہیں کہ مسلمان اپنے بارے میں کتنا سوچنے والا ہے، مسلمان اپنی آخرت کے بارے میں، اپنے نفس کا کس قدر محاسبہ کرنے والا ہے۔ آج کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجدیں چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہی، صفحے اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ مسلمان آخرت کے بارے میں کتنا فکر مند ہے۔ میرے بھائی اور دوست، کبار صحابہ کرام جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے، جن صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا ہے، وہ صحابہ کرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، وہ اپنے بارے میں اس قدر فکر مند ہوا کرتے تھے کہ ذرا سے اگر جہنم کی یاد کم ہو جائے، جہنم کی یاد دہانی اگر ذرا سے کم ہو جائے، صحابہ کرام اپنے آپ کے بارے میں نفاق اور منافق کا شبہ کرنے لگتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، نماز ایسی عبادت جس کے بارے میں صحابہ کرام نے یہ قاعدہ بنایا ہوا تھا۔ قاعدہ کیا تھا؟ قاعدہ یہ تھا، صحابہ کرام نے یہ اصول بنایا تھا، یہ اصول وضع کیا تھا کہ مومن اور منافق کی پہچان میں ہم نے یہ اصول بنایا تھا کہ جو شخص عشاء کی نماز میں اور فجر کی جماعت میں روزانہ حاضر نہیں ہوتا تھا، یعنی اس دور کے منافق بھی 3 وقت کی نماز پڑھتے تھے، ظہر کی، عصر کی اور مغرب کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، لیکن نفاق کی پہچان کے لیے، منافقوں کی پہچان کے لیے صحابہ کرام نے یہ اصول بنایا تھا کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز میں اور فجر کی جماعت میں حاضر نہیں ہوتا تھا، ہم اس کو سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ شخص حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ منافق ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم اور آپ اپنا جائزہ لے لیں، اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں، اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک باغ میں گیا، باغیچے میں گیا۔ باغیچے میں جانے کے بعد جب میرے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان دوری کم ہو گئی اور بیچ میں دیوار آ گئی، یعنی ہم لوگ کچھ دور جدا جدا ہو گئے، کچھ دوری آ گئی ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک دیوار آ گئی، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ سے گفتگو کی، اپنے آپ کو مخاطب کیا کہ اے ابن خطاب، تو خود کو امیر المؤمنین سمجھتا ہے۔ یہ گفتگو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے کر رہے تھے۔ کہا اے امیر المؤمنین، اے ابن خطاب، کیا تو خود کو امیر المؤمنین سمجھتا ہے؟ یا تو رب کا تقوی اختیار کر، یا اللہ رب العالمین کا سخت عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جا۔ یہ جملہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے نہیں کہہ رہے تھے، یہ جملہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے کہہ رہے تھے، اپنے آپ سے گفتگو کر۔ بھائی اور دوستو، فاتح شام حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنا چہرہ لوگوں کی جانب سے پھیر کر کے دیوار کی طرف کر لیا اور رونے لگے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب روئے تو ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ ابو جان، کیا آپ موت کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ کیا آپ موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں؟
फातिह शाम हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नहीं, मैं मौत के डर से नहीं रो रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी के अदवार को याद करके रो रहा हूं। मेरे भाई और दोस्तों, हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी वक्त फरमाया कि सबसे बेहतरीन कलिमा, सबसे बेहतरीन चीज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही। और उसके बाद फरमाया कि मेरी जिंदगी 3 अदवार पर मुश्तमिल है, मेरी जिंदगी 3 दौर से गुजरी है। सबसे पहला दौर वो कि जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, मेरी ये ख्वाहिश थी कि जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं मिल जाते, मुझे ऐसे मौके से तो मैं उनको कत्ल कर देता। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था, मैं हमेशा मौके की तलाश में रहता था। और फरमाया कि अगर उस आलम में, उस कैफियत में, उस हालत में अगर मेरी वफात हो जाती तो मैं शायद मैं जहन्नमी होता। बिल्कुल बात पक्की है कि मैं जहन्नमी होता। नबी को कुफर की हालत में अगर मेरी वफात होती तो मैं जहन्नमी होता। उसके बाद फरमाया कि जिंदगी का दूसरा दौर आया जब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। और जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करने के लिए गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को बढ़ाया, अपने हाथ को बढ़ाया, तो मैंने अपने हाथ को खींच लिया और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शर्त लगाई कि अल्लाह के नबी, मैं उसी शर्त पर, एक शर्त पर आपसे बैत करूंगा। वो शर्त ये है कि क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, यानी कुफर की हालत में जो मैंने जिंदगी गुजारी है इस्लाम लाने के बाद, क्या मेरे तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बैत करते समय फरमाया था कि अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम मासी के तमाम गुनाहों को खत्म कर देता है, इस्लाम मासी के तमाम खताओं को माफ कर देता है। लिहाजा उस शर्त के साथ मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद मुझे रूए जमीन पर अगर कोई शख्स सबसे ज्यादा महबूब हुआ, मैंने सबसे ज्यादा किसी शख्स को पसंद किया, तो वो फातिमा के अब्बू जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और अदब का यह आलम था, एहतराम का यह आलम था कि मैंने इस्लाम लाने के बाद पूरी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर भर के नहीं देखा। अदब का यह आलम था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाल का यह आलम था कि मैंने कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंख भर के नहीं देखा। अगर आज मुझसे कोई ये पूछे कि तुम नबी का हुलिया बयान कर दो, नबी कैसे थे, तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि मेरे नबी कैसे थे। इस्लाम लाने के बाद अदब का यह आलम था कि मैं नबी को नजर भर के नहीं देखा, अदब का यह आलम था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का जलाल का यह आलम था कि मैं नबी को नजर उठा के नहीं दे सका। उसके बाद फरमाया कि मेरी जिंदगी का तीसरा दौर यह आया कि जब लोगों ने मुझे जिम्मेदारियां दी, मुझे जिम्मेदार बनाया, मुझ पर जिम्मेदारियां आई, अब मुझे नहीं पता कि मरने के बाद मेरा हाल क्या होगा। जो दूसरा दौर था इस्लाम लाने का, जो मैंने बैत की थी, अगर उस कैफियत में, उस हालत में मेरी वफात हो जाती जिम्मेदारियों के आने से पहले पहले, तो शायद कि मैं जन्नती होगा। लेकिन जब मुझे जिम्मेदारियां दी गई, मुझे जिम्मेदार बनाया गया, तो अब मुझे नहीं पता कि मरने के बाद मेरा हाल क्या होगा। और उसके बाद अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम लोगों को मुखातब करके फरमाया कि मुझे मेरी वफात के बाद किसी नौहा करने वाले को मत लाना, किसी रोने वाले को मत लाना, कोई मेरी वफात पर नहीं रोएगा। और इसी तरह से फरमाया कि मुझे कब्र में उतारने के बाद, दफनाने के बाद, मिट्टी डालने के बाद तुम लोग चले मत जाना, बल्कि वहां पर कुछ देर के लिए ठहरना, उतनी देर ठहरना जितनी देर में एक ऊंट को ज़िबा करके उसके गोश्त को तकसीम किया जाता है, उसके गोश्त को बोटी बोटी कर दिया जाता है। उस वक्त उतनी देर तक तुम लोग मेरी कब्र के पास ठहरना, ताकि मुझे तुमसे उन्स मिले और मैं ये देखूं कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के वकीलों को, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्तों को क्या जवाब देता हूं। तुम लोग वहां रहना ताकि मुझे कुछ उन्स मिले तुमसे। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये फातिह शाम हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आखिरी वसीयत थी। उन्होंने ये आखिरी वसीयत की थी। अपने बारे में साहबे किराम किस कदर फिक्रमंद हुआ करते थे, पूरी जिंदगी का हिसाब करके रखा करते थे, पूरी जिंदगी को लिख करके रखा करते थे कि मेरी जिंदगी किस किस तरह से गुजरी है। आज मुसलमान जिंदगी जिए जा रहे हैं, बस ऐसा लगता है कि बस यहाँ जीने के लिए आए हैं और जीने के अलावा, खाने और जीने के अलावा कोई और मकसद मुसलमानों का नहीं रहा। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमारे और आपके सामने सबसे अहम मसला जो दरपेश है वो मसला नमाजों का मसला है, वो मसला नमाज की पाबंदी का मसला है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू वज़िनू क़ब्ल अन तुज़नु, अपने नफ्स का मुहासबा कर लो दुनिया के अंदर रहते हुए, इससे पहले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा हिसाब करे। खुद दुनिया के अंदर रह करके अपने आप का हिसाब लगा लो, अपने गरीबान में झांक करके देख लो, इससे पहले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा हिसाब करे। वज़िनू क़ब्ल अन तुज़नु, और अपने आप को वसन कर लो, अपने आप को देख लो कितने पानी में हो, इससे पहले कि तुम्हें वसन किया जाए, तुम्हारे अमाल को तौला जाए। दुनिया के अंदर तुम अपने आप को तौल लो कि तुमने किस तरह के अमाल किए हैं। उसके बाद फरमाया कि तुम एक बड़ी पेशी के लिए तैयार रहो, और वो पेशी ऐसी पेशी होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे छोटे छोटे तमाम करतूतों को वाज़ेह कर देगा, तुम्हारे तमाम छोटे बड़े करतूतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे सामने ला करके रख देगा। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए, दुनिया के अंदर रहते हुए अपने आप का मुहासबा कर लो, अपने गरीबान के अंदर झांक करके देख लो। मेरे भाई और दोस्तों, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान को अपना मुहासबा
کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان جب بستر پر سونے کے لیے جائے تو سونے سے کچھ دیر پہلے، لیٹنے سے کچھ دیر پہلے بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد بالکل آرام سے انسان 24 گھنٹے کے بارے میں سوچے۔ سونے سے پہلے پہلے انسان نے جو ایام گزارے ہیں، جو جن حالتوں کو فیس کیا ہے دن اور رات کے حصے میں، ان کو غور کرے، انسان سوچ بچار کرے کہ میں نے آج کیا کیا ہے، کون سا کام منافع والا کیا ہے، کون سا کام نقصان والا کیا ہے۔ انسان اگر یہ پائے کہ میں نے آج گناہ کا کام کیا ہے تو سونے سے پہلے پہلے انسان اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کر لے۔ سونے سے پہلے اگر نام اعمال کے اندر گناہ نظر آئے محاسبہ کرنے کے بعد، تو انسان سونے سے پہلے وہی توبہ کر لے۔ اس کا دو فائدہ ہوگا، سونے سے پہلے اللہ رب العالمین سے خالص توبہ کا دو فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ اگر انسان سونے کے بعد صبح نہیں اٹھ سکا، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ سوتے ہیں، شام کو بالکل تندرست ہیں، لیکن ان کی صبح نہیں ہوتی ہے، ان کی صبح نہیں، ان کی روح نہیں لوٹائی جاتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان اگر محاسبہ کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد سوئے گا اور اگر وہ صبح نہیں اٹھ سکا تو گویا کہ وہ اس کی وفات توبہ پر ہوئی ہے، اس کی وفات توبہ پر ہوئی ہے اور وہ انسان توبہ کر کے مرا ہے۔ اور اگر انسان اٹھ گیا تو اس نے چونکہ سونے سے پہلے گناہوں سے توبہ کر لیا تھا اور اپنا مزاج بنا لیا تھا کہ میں اب سے نیک عمل کروں گا، لہذا انسان کی صبح ہوگی نیک کاموں کی توجہ کے ساتھ۔ انسان صبح کرے گا کہ آج سے میں گناہ نہیں کروں گا، لہذا خود احتسابی کا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ انسان سونے سے کچھ دیر پہلے اپنے بارے میں سوچے، اپنے ماضی کے بارے میں سوچے، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچے۔ میرے بھائی اور دوستو، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اور آپ کی حالت رمضان کے بعد بالکل شیطان کی طرح ہو گئی ہے۔ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، جکڑنے کے بعد چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ ہم مسلمان رمضان میں مسجد کے اندر آ جاتے ہیں اور رمضان کے بعد مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز کی پابندی کی کوشش کریں۔